اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه اما بعد۔ یہ اس کتاب کے مؤلف نے لکھا ہے، یعنی عرض مؤلف ہے۔ یہ صفی الرحمن مبارک پوری ہیں، جو کہ انڈیا سے ان کا تعلق ہے، اور یہ کتاب انہوں نے لکھی اور اس کو ہم انہی کے اس سے شروع کرتے ہیں جو انہوں نے اپنی کتاب کے بارے میں لکھا۔ تو انشاءاللہ اس سے پہلی جو تفصیلات ہیں وہ اگر آپ پڑھنا چاہیں تو کتاب میں پڑھ سکتے ہیں، ادروائز اس میں کافی زیادہ ٹائم جو ہے لگانا مجھے مناسب نہیں لگا۔ یہ ربیع الاول سن 1396 مارچ 1976 کی بات ہے کہ کراچی میں عالم اسلام کی پہلی سیرت کانفرنس ہوئی، جس میں رابطہ عالم اسلامی مکہ مکرمہ نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، اور اس کانفرنس کے اختتام پر ساری دنیا کے اہل قلم کو دعوت دی کہ وہ سیرت نبوی کے موضوع پر دنیا کی کسی بھی زندہ زبان میں مقالے لکھیں۔ پہلی، دوسری، تیسری، چوتھی اور پانچویں پوزیشن حاصل کرنے والوں کو اعلی ترتیب 50، 40، 30، 20 اور 10,000 ریال کے انعامات دیے جائیں گے۔ یہ اعلان رابطہ کے سرکاری ترجمان اخبار العالم الاسلامی کی کئی اشاعتوں میں شائع ہوا، لیکن مجھے اس تجویز اور اعلان کا بروقت علم نہ ہو سکا۔ کچھ دنوں بعد جب میں بنارس سے اپنے وطن مبارک پور گیا تو میرے پھوپھا زاد بھائی اور محترم استاد مولانا عبدالرحمن صاحب مبارک پوری حافظہ اللہ ابن شیخ الحدیث مولانا عبداللہ صاحب رحمانی حافظہ اللہ نے مجھ سے اس کا ذکر کیا اور زور دیا کہ میں بھی اس مقالے میں حصہ لوں۔ میں نے اپنی علمی کم مائگی اور نا تجربہ کاری کا عذر کیا، مگر مولانا مصر رہے اور بار بار کی معذرت پر فرمایا کہ میرا مقصود یہ نہیں ہے کہ انعام حاصل ہو، بلکہ میں چاہتا ہوں کہ اسی بہانے ایک کام ہو جائے۔ میں نے ان کے اصرار مسلسل پر خاموشی تو اختیار کر لی، لیکن نیت یہی تھی کہ اس مقابلے میں حصہ نہیں لوں گا۔ چند دن بعد جمعیت اہل حدیث ہند کے آرگن اور نقیب 15 روزہ ترجمان دہلی میں رابطہ کی اس تجویز اور اعلان کا اردو ترجمہ شائع ہوا تو میرے لیے ایک عجیب صورتحال پیدا ہو گئی۔ جامعہ سلفیہ کے متوسط اور منتہی طلبہ میں سے عموماً جس کسی سے سامنا ہوتا وہ مجھے اس مقابلے میں شرکت کا مشورہ دیتا۔ خیال ہوا کہ شاید خلق کی یہ زبان خدا کا نکارہ ہے، تاہم مقابلے میں حصہ نہ لینے کے اپنے قلبی فیصلے پر میں قریب اٹل رہا۔ کچھ دنوں بعد طلبہ کے مشورے اور تقاضے بھی تقریباً ختم ہی ہو گئے، مگر چند ایک طالب علم اپنے تقاضے پر قائم رہے۔ بعض نے مقالے کے تصنیفی خاکے کو موضوع گفتگو بنا رکھا تھا اور بعض کی ترغیب اسرار کی آخری حدوں کو چھو رہی تھی۔ بالآخر میں خاصی ہچکچاہٹ کے ساتھ آمادہ ہو گیا، کام شروع کیا، لیکن تھوڑا تھوڑا، کبھی کبھی اور آہستہ خرامی کے ساتھ۔ چنانچہ ابھی بالکل ابتدائی مرحلے ہی میں تھا کہ رمضان کی تعطیل کلاں کا وقت آ گیا۔ ادھر رابطہ نے آنے والے محرم الحرام کی پہلی تاریخ کو مقالات کی وصولی کی آخری تاریخ قرار دیا تھا۔ اس طرح مہلت کار کے کوئی 5.5 ماہ گزر چکے تھے اور اب زیادہ سے زیادہ 3.5 ماہ میں مقالہ مکمل کر کے حوالہ ڈاک کر دینا ضروری تھا تاکہ وقت پر پہنچ جائے، اور ادھر ابھی سارا کام باقی تھا۔ مجھے یقین نہیں تھا کہ اس مختصر عرصے میں ترتیب و تصوید، نظر ثانی اور نقل و صفائی کا کام ہو سکے گا، مگر اصرار کرنے والوں نے چلتے چلتے تاکید کی کہ کسی طرح کی غفلت یا تذبذب کے بغیر کام میں جت جاؤں، رمضان بعد سہارا دیا جائے گا۔ میں نے بھی فرصت کے ایام غنیمت سمجھے، اشہب قلم کو مہمیز لگائی اور قد و کاوش کے بحر بے کراں میں کود پڑا۔ پوری تعطیل سہانے خواب کے چند لمحوں کی طرح گزر گئی، اور جب یہ حضرات واپس پلٹے تو مقالے کا 2/3 حصہ مرتب ہو چکا تھا۔ چونکہ نظر ثانی اور تبییض کا موقع نہ تھا، اس لیے اصل مسودہ ہی ان حضرات کے حوالے کر دیا کہ نقل و صفائی اور تقابل کا کام کر ڈالیں۔ باقی ماندہ حصے کے کچھ دیگر لوازمات کی فراہمی و تیاری میں بھی ان سے کسی قدر تعاون لیا۔ جامعہ کی ڈیوٹی اور ہمہ ہمی شروع ہو چکی تھی، اس لیے زمانہ تعطیل کی رفتار برقرار رکھنی ممکن نہ تھی۔ تاہم 1.5 ماہ بعد جب عید الاضحیٰ کی تعطیل کا وقت آیا تو شب بیداری کی برکت سے مقالہ تیاری کے آخری مرحلے میں تھا، جسے سرگرمی کی ایک جست نے تمام کمال کو پہنچا دیا، اور میں نے آغاز محرم سے 12-13 دن پہلے یہ مقالہ حوالہ ڈاک کر دیا۔ مہینوں بعد مجھے رابطہ کے 2 رجسٹرڈ مکتوب ہفتہ اشرا آگے پیچھے موصول ہوئے۔ خلاصہ یہ تھا کہ میرا مقالہ رابطہ کے مقررہ شرائط کے مطابق ہے، اس لیے شریک مقابلہ کر لیا گیا ہے۔ میں نے اطمینان کا سانس لیا۔ اس کے بعد دن پر دن گزرتے گئے، حتیٰ کہ 1.5 سال کا عرصہ بیت گیا، مگر رابطہ مہر بلب۔ میں نے دوبارہ خط لکھ کر معلوم کرنا بھی چاہا کہ اس سلسلے میں کیا ہو رہا ہے، تو مہر سکوت نہ ٹوٹی۔
پھر میں خود بھی اپنے مشاغل اور مسائل میں الجھ کر یہ بات تقریباً فراموش کر گیا کہ میں نے کسی مقابلہ میں حصہ لیا ہے۔ اوائل شعبان سن 1398 ہجری، جولائی 1978، 6 7 یا 8 جولائی 1978 1978 کو کراچی پاکستان میں پہلی ایشیائی اسلامی کانفرنس منعقد ہو رہی تھی۔ مجھے اس کی کارروائیوں سے دلچسپی تھی، اس لیے اس سے متعلق اخبار کے گوشوں میں دبی ہوئی خبریں بھی ڈھونڈ کر پڑھتا تھا۔ ایک روز بعد بدو ہی اسٹیشن پر ٹرین کے انتظار میں جو لیٹ تھی اخبار دیکھنے بیٹھ گیا۔ اچانک ایک چھوٹی سی خبر پر نظر پڑی کہ اس کانفرنس کے کسی اجلاس کے اندر رابطہ نے سیرت نگاری کے مقابلے میں کامیاب ہونے والے 5 ناموں کا اعلان کر دیا ہے، اور ان میں ایک مقالہ نگار ہندوستانی بھی ہے۔ یہ خبر پڑھ کر اندر ہی اندر طلب و جستجو کا ایک ہنگامہ محشر برپا ہو گیا۔ بنارس واپس آ کر تفصیل معلوم کرنے کی کوشش کی، کیا حاصل؟ 10 جولائی 1978 کو چاشت کے وقت پوری رات مناظرہ بجرڈیہ کے شرائط طے کرنے کے بعد بے خبر سو رہا تھا کہ اچانک حجرے سے متصل سیڑھیوں پر طلبہ کا شور و ہنگامہ سنائی پڑا اور آنکھ کھل گئی۔ اتنے میں طلبہ کا ریلا حجرے کے اندر تھا، ان کے چہروں پر بے پناہ مسرت کے آثار اور زبانوں پر مبارکبادی کے کلمات تھے۔ کیا ہوا؟ کیا مخالف مناظر نے مناظرہ کرنے سے انکار کر دیا؟ میں نے لیٹے ہی لیٹے سوال کیا۔ نہیں، بلکہ آپ سیرت نگاری کے مقابلے میں اول آ گئے۔ اللہ تیرا شکر ہے۔ آپ حضرات کو اس کا علم کیسے ہوا؟ میں اٹھ کر بیٹھ چکا تھا۔ مولوی عزیر شمس یہ خبر لائے ہیں۔ مولوی عزیر یہاں آ چکے ہیں؟ جی ہاں۔ اور چند لمحوں بعد مولوی عزیر مجھے تفصیلات سنا رہے تھے۔ پھر 22 شعبان سن 1398، 29 جولائی 1978 کو رابطہ کا رجسٹر مکتوب وارد ہوا، جس میں کامیابی کی اطلاع کے ساتھ یہ مزدہ بھی رقم تھا کہ ماہ محرم 1399 میں مکہ مکرمہ کے اندر رابطہ کے مستقر پر تقسیم انعامات کے لیے ایک تقریب منعقد کی جائے گی اور اس میں مجھے شرکت کرنی ہے۔ یہ تقریب محرم کے بجائے 12 ربیع الاخر سن 1399 کو منعقد ہوئی۔ 1399۔ اس تقریب کی بدولت مجھے پہلی بار حرمین شریفین کی زیارت کی سعادت نصیب ہوئی۔ 10 ربیع الاخر یوم جمعرات کو عصر سے کچھ پہلے مکہ مکرمہ کی پرنور فضاؤں میں داخل ہوا۔ تیسرے دن 8:30 بجے رابطہ کے مستقر پر حاضری کا حکم تھا۔ یہاں ضروری کارروائیوں کے بعد تقریباً 10 بجے تلاوت قرآن پاک سے تقریب کا آغاز ہوا۔ سعودی عدلیہ کے چیف جسٹس شیخ عبداللہ بن حمید صدر مجلس تھے۔ مکہ کے نائب گورنر امیر سعود بن عبدالحسن، جو مرحوم ملک عبدالعزیز کے پوتے ہیں، تقسیم انعامات کے لیے تشریف فرما تھے۔ انہوں نے مختصر سی تقریر کی۔ ان کے بعد رابطہ کے نائب سیکریٹری جنرل شیخ علی المختار نے خطاب فرمایا۔ انہوں نے قدر تفصیل سے بتایا کہ یہ انعامی مقابلہ کیوں منعقد کرایا گیا اور فیصلے کے لیے کیا طریقہ کار اپنایا گیا۔ انہوں نے وضاحت فرمائی کہ رابطہ کو اعلان مقابلہ کے بعد 1000 سے زائد یعنی 1182 مقالات موصول ہوئے، جن کے مختلف پہلوؤں کا جائزہ لینے کے بعد ابتدائی کمیٹی نے 183 مقالات کو مقابلے کے لیے منتخب کیا اور آخری فیصلے کے لیے انہیں وزیر تعلیم شیخ حسن بن عبداللہ آل شیخ کی سرکردگی میں قائم ماہرین کی ایک 8 رکنی کمیٹی کے حوالے کر دیا گیا۔ کمیٹی کے یہ 8 ارکان ملک عبدالعزیز یونیورسٹی جدہ کی شاخ، کلیات الشریعہ اور اب جامعہ ام القری مکہ مکرمہ کے استاد اور سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور تاریخ اسلام کے ماہر اور متخصص ہیں۔ ان کے نام یہ ہیں: ڈاکٹر ابراہیم علی شعوت، ڈاکٹر احمد سید دراج، ڈاکٹر عبدالرحمن فہمی محمد، ڈاکٹر فائق بکر صواف، ڈاکٹر محمد سعید صدیقی، ڈاکٹر شاکر محمود عبد المنعم، ڈاکٹر فکری احمد عکاظ، ڈاکٹر عبدالفتاح منصور۔ ان اساتذہ نے مسلسل چھان بین کے بعد متفقہ طور پر 5 مقالات کو ذیل کی ترتیب کے ساتھ انعام کا مستحق قرار دیا۔ الرحیق المختوم، عربی، تالیف صفی الرحمن مبارک پوری، جامعہ سلفیہ بنارس ہند اول۔ سبحان اللہ، یعنی کہ ہند سے تعلق رکھتے ہیں، عربک میں لکھا ہے اور پہلی پوزیشن پہ آئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، انگریزی، تالیف ڈاکٹر ماجد علی خان، جامعہ ملیہ اسلامیہ دہلی ہند دوم۔ ماشاءاللہ۔ پیغمبر اعظم و آخر، اردو، تالیف ڈاکٹر نصیر احمد ناصر، وائس چانسلر، جامعہ اسلامیہ بہاولپور، پاکستان، سوم۔ منطق النقول فی سیرہ و سیرہ اعظم رسول، عربی،
तालीफ शेख हामद महमूद बिन मोहम्मद मंसूर लीमूद जीजा मिस्र। चौथे नंबर पे सीरत नबी अल हुदा व रहमा अरबी उस्ताद अब्दुलसलाम हाशिम हाफिज मदीना मुनव्वरा ममलकत सऊदिया अरबिया पंजब। नायब सेक्रेटरी जनरल मोहतरम शेख अली अल मुख्तार ने इन तौज़ीहात के बाद हौसला अफजाई मुबारकबाद और रायत कलमात पर अपनी तकरीर ख़त्म कर दी। इसके बाद मुझे इज़हार ख्याल की दावत दी गई। मैंने अपनी मुख्तसर सी तकरीर में राब्ता को हिंदुस्तान के अंदर दावत व तबलीग के बाद ज़रूरी और मतरूक गोशों की तरफ तवज्जो दिलाई और इसके मुतवक्को असरात व नताइज पर रोशनी डाली। राब्ता की तरफ से इसका हौसला अफजा जवाब दिया गया। इसके बाद अमीर मोहतरम सऊद बिन अब्दुल हसन ने तरतीब वार 5 इनामात तकसीम फरमाए और तलावत कुरान मजीद पर तकरीब का इख्तिताम हो गया। 17 रबीउल आखिर यौम जुमेरात को हमारे काफ़िले का रुख मदीना मुनव्वरा की तरफ था। रास्ते में बदर की तारीखी रज़मगाह का मुख्तसर मुशाहदा करके आगे बढ़े तो असर से कुछ पहले हरम नबवी के दरोबाम का जलाल व जमाल निगाहों के सामने था। चंद दिन बाद एक सुबह खैबर भी गए और वहाँ का तारीखी कला अंदर व बाहर से देखा। फिर कुछ तफरीह करके सरे शाम मदीना मुनव्वरा को वापस हुए और पैगम्बर आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस जलवागाह जिब्रील अमीन के इस मुहीत कुद्दूसियों की इस फरदोगाह और इस्लाम के इस मरकज़े इंकलाब में 2 हफ्ते गुजार कर तायर शौक ने फिर हरम काबा की राह ली। यहाँ तवाफ़ व सई के हंगामे में मज़ीद 1 हफ्ता गुजरने का शर्फ हासिल हुआ। अज़ीज़ों, दोस्तों, बुज़ुर्गों और उलमाए मशाइख ने क्या मक्का क्या मदीना हर जगह हाथों हाथ लिया। यूँ मेरे ख्वाबों और आरज़ुओं की सरज़मीं हिजाज़ मुक़द्दस के अंदर 1 माह का अरसा चश्मे ज़दन में गुजर गया और मैं फिर सनम कदा हिंद में वापस आ गया। हीफ दर चश्मे ज़दन सोहबत यार आखिर शुद रूए गुले सैर नदीदम वो बहारे आखिर शुद। हिजाज से वापस हुआ तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के उर्दू खां तबके की तरफ से किताब को उर्दू जामा पहनाने का तकाजा शुरू हो गया, जो कई बरस गुजर जाने के बावजूद बराबर कायम रहा। इधर नई नई मसरूफियात इस कदर दामनगीर होती गईं कि तर्जमा के लिए फ़ुर्सत के लम्हात मैसर होते नजर न आए। बिलाखिर मशागल के इसी हजूम में तर्जमा शुरू कर दिया गया और अल्लाह का बेपाया शुक्र है कि चंद माह की जुज़वी कोशिश से पाया तकमील को पहुँच गया। वलिल्लाहिल अम्रु मिन क़ब्ल व मिन बाद। आखिर में इन तमाम बुजुर्गों, दोस्तों और अज़ीज़ों का शुक्रिया अदा करना ज़रूरी समझता हूँ जिन्होंने इस काम में किसी भी तरह मुझसे तावन किया, ख़ुसूसन उस्ताद मोहतरम मौलाना अब्दुर्रहमान साहब रहमानी और अज़ीज़ान ग्रामी शेख अजीज़ साहब और हाफ़िज़ मोहम्मद इलियास साहब फ़ाज़िलान मदीना यूनिवर्सिटी का कि इनके मशवरे और हिम्मत अफ़ज़ाई ने मुझे वक्त मुकर्ररा पर इस मकाले की तैयारी में बड़ी मदद पहुँचाई। अल्लाह इन सब को जज़ाए खैर दे, हमारा हामी और नासर हो, किताब को शर्फ़ कबूल बख्शे और मुअल्लिफ़ व मामनीन और मुस्तफ़ीदीन के लिए फ़लाह व निजाह का ज़रिया बनाए। आमीन या रब्बल आलमीन। सफ़ियुर रहमान मुबारकपुरी। 18 रमज़ान मुबारक सन 1404 हिजरी में उन्होंने ये अपनी सरगुज़श्त। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल अव्वलीन वल आखिरीन मुहम्मद खातमुन नबिय्यीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। चूँकि राब्ता आलम इस्लामी ने सीरत नबीसी के मुकाबले में हिस्सा लेने वालों को पाबंद किया है कि वह अपनी हालात ज़िंदगी भी कलमबंद करें, इसलिए ज़ैल के सतूर में अपनी सादा ज़िंदगी के चंद खाके पेश कर रहा हूँ। सिलसिला नसब सफ़िया रहमान बिन अब्दुल्ला बिन मोहम्मद अकबर बिन मोहम्मद अली बिन अब्दुल मोमिन बिन फ़कीरुल्लाह मुबारकपुरी आज़मी। पैदाइश सनद में तारीख़ पैदाइश 6 जून सन 1943 दर्ज है 1943, मगर ये तखमीनी अंदाज है। तहकीक से मालूम हुआ कि पैदाइश सन 1942 के वस्त की है। मुकाम पैदाइश मौज़ा हुसैनाबाद है, जो मुबारकपुर के शुमाल में 1 मील के फासले पर एक छोटी सी बस्ती है। मुबारकपुर ज़िला आज़मगढ़ का एक मारूफ इल्मी और सनती कस्बा है। तालीम व तअल्लुम। मैंने बचपन में कुरान मजीद का कुछ हिस्सा अपने दादा और चचा से पढ़ा। फिर सन 1948 में मदरसा दारुत तालीम मुबारकपुर में दाखिल हुआ। वहाँ 6 साल रहकर प्राइमरी दर्जात और मिडल कोर्स की तालीम मुकम्मल की। कदरे फ़ारसी भी पढ़ी। इसके बाद जून 1954 में मदरसा अहयाउल उलूम मुबारकपुर में दाखिल हुआ और वहाँ अरबी ज़ुबान व क़वायद, नहव व सरफ़ और बाज़ दूसरे फ़नून की तालीम हासिल करनी शुरू की। 2 साल बाद मदरसा फ़ैज़ आम मऊ पहुँचा। इस मदरसा को इस वक़्त इलाका में अहम दीनी दरसगाह की हैसियत हासिल है और मऊ नाथ भंजन कस्बा मुबारकपुर से 35 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है।
فیض عام میں میرا داخلہ مئی سن 1956 میں ہوا۔ میں نے وہاں 5 سال گزارے اور عربی زبان و قواعد اور شرعی علوم و فنون یعنی تفسیر، حدیث، اصول حدیث، فقہ اور اصول فقہ وغیرہ کی تعلیم حاصل کی۔ جنوری سن 1961 میں میری تعلیم مکمل ہو گئی اور مجھے باقاعدہ شہادت التخرج یعنی سند تکمیل دے دی گئی۔ یہ سند فضیلت فی شریعہ اور فضیلت فی العلوم کی سند ہے اور تدریس و افتاء کی اجازت پر مشتمل ہے۔ میری خوش قسمتی ہے کہ مجھے تمام امتحانات میں امتیازی نمبروں سے کامیابی حاصل ہوتی رہی۔ دوران تعلیم میں نے الہ آباد بورڈ کے امتحانات میں بھی شرکت کی۔ فروری سن 1959 میں مولوی اور فروری 1960 میں عالم کے امتحانات دیے اور دونوں میں فرسٹ ڈویژن سے کامیاب ہوا۔ پھر ایک طویل عرصہ کے بعد مدرسین سے متعلق جدید حالات کے پیش نظر میں نے فروری 1976 میں فاضل ادب اور فروری 1978 میں فاضل دینیات کا امتحان دیا اور الحمدللہ دونوں میں فرسٹ ڈویژن سے کامیاب ہوا۔ کارگاہ علم و حیات میں سن 1961 میں مدرسہ فیض عام سے فارغ ہو کر میں نے ضلع الہ آباد پھر شہر ناگپور میں درس و تدریس اور تقریر و خطابت کا شغل اختیار کیا۔ 2 سال بعد مارچ 1963 میں مادر علمی مدرسہ فیض عام کے ناظم اعلیٰ نے مجھے تدریس کے کام پر مدعو کر لیا، لیکن میں نے وہاں بمشکل 2 سال گزارے تھے کہ حالات نے علیحدگی پر مجبور کر دیا۔ اگلا سال جامعۃ الرشاد اعظم گڑھ کی نظر ہوا اور فروری 1966 سے مدرسہ دارالحدیث مئو کی دعوت پر وہاں مدرس ہو گیا۔ 3 سال یہاں گزارے اور تدریس کے علاوہ بحیثیت نائب صدر مدرس تعلیمی امور اور داخلی انتظامات کی نگہداشت میں بھی شریک رہا۔ آخر ایام میں مدرسہ کے انتظامیہ کے درمیان اتنے سخت اختلافات برپا ہوئے کہ معلوم ہوتا تھا مدرسہ بند ہو جائے گا۔ ان اختلافات سے بددل ہو کر میں نے عین عید کے روز استعفیٰ دے دیا اور چند دن بعد مدرسہ دارالحدیث سے مستعفی ہو کر مدرسہ فیض العلوم سیونی کی خدمت پر جا مامور ہوا، جو مئو-ناتھ بھنجن سے کوئی 700 کلومیٹر دور مدھیہ پردیش میں واقع ہے۔ مدھیہ پردیش سیونی میں میری تقرری جنوری 1969 میں ہوئی۔ میں نے وہاں درس و تدریس کے فرائض انجام دینے کے علاوہ صدر مدرس کی حیثیت سے مدرسہ کے تمام داخلی و خارجی انتظامات کی ذمہ داری بھی سنبھالی اور جمعہ کا خطبہ دینا اور گرد و پیش کے دیہاتوں میں جا کر دعوت و تبلیغ کا کام کرنا بھی اپنے معمولات میں شامل کیا۔ میں نے سیونی میں 4 سال درس و تدریس کے فرائض انجام دیے، پھر سن 1972 کے اخیر میں سالانہ تعطیل پر وطن واپس آیا تو مدرسہ دارالتعلیم مبارک پور کے اراکین نے یہاں کے تعلیمی انتظامات سنبھالنے اور تدریس کے فرائض انجام دینے کے لیے حد درجہ اصرار کیا اور مجھے یہ پیشکش قبول کرنی پڑی۔ اب میں نے اپنی اولین مادر علمی کے اندر نئی ذمہ داریاں سنبھالیں۔ 2 سال بعد جامعہ سلفیہ کے ناظم اعلیٰ نے مدرسہ دارالتعلیم کے سرپرست سے گفتگو کی کہ مجھے جامعہ سلفیہ منتقل کر دیں۔ جامعہ کی خیر خواہی اور دیرینہ روابط کے پیش نظر بات طے ہو گئی اور میں اکتوبر 1974 میں جامعہ سلفیہ آ گیا، جب سے یہیں کام کر رہا ہوں۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد میں نے اس طویل عرصے میں درس و تدریس کے پہلو بہ پہلو تالیف و تصنیف کا بھی کچھ نہ کچھ شغل جاری رکھا۔ چنانچہ مختلف مضامین و مقالات کے علاوہ اب تک 8 عدد بلکہ اب کوئی 20 عدد کتابوں اور رسائل کی تالیف یا ترجمے کا کام بھی ہو چکا ہے، جو یہ ہیں: شرح اظہار العرب عربی، اظہار العرب علامہ محمد سورتی کا جمع کردہ نفیس عربی اشعار کا ایک منتخب اور ممتاز مجموعہ ہے۔ شرح سن 1962 میں لکھی گئی مگر قدرے ناقص رہی اور طبع نہیں کرائی جا سکی۔ المصابیح فی مسالات التراویح للسیوطی کا اردو ترجمہ سن 1963 چند بار طبع ہو چکا ہے۔ ترجمہ الکلم الطیب لابن تیمیہ سن 1966 غیر مطبوع۔ ترجمہ و توضیح کتاب الاربعین للنووی سن 1969 غیر مطبوع۔ صحف یہود و نصارہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق بشارتیں اردو سن 1970 غیر مطبوع۔ تذکیر شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب سن 1972، یہ کتاب 3 بار طبع ہو چکی ہے۔ یہ اصلاً محکمہ شریعہ قطر کے قاضی شیخ احمد بن حجر کی عربی تالیف کا ترجمہ ہے، لیکن اس میں کسی قدر ترمیم و اضافہ کیا گیا ہے۔ تاریخ اولاد سعود اردو سن 1972، تذکرہ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب کے پہلے اور دوسرے ایڈیشن کے ساتھ شائع ہو چکی ہے۔ لطائف الکرام تعلیق بلوغ المرام لابن حجر عسقلانی عربی سن 1974 مطبوع۔
قادیانیت اپنے آئینہ میں اردو سن 1974 مطبوع فتنہ قادیانیت اور مولانا ثناء اللہ عمر تصوی اردو سن 1976 مطبوع 76 پیش نظر کتاب جو رابطہ عالم اسلامی میں پیش کرنے کے لیے تالیف کی گئی اور اس کے بعد مزید چند رسالے سپرد قلم کیے گئے جو یہ ہیں: انکار حدیث کیوں اردو 1976 مطبوع، انکار حدیث حق یا باطل اردو 1977 مطبوع، رزم حق و باطل مناظرہ بجر ڈیہ کی رودات سن 1978 مطبوع، ابراز الحق الصواب فی مسالۃ السفول الحجاب عربی سن 1978 پردے سے متعلق ڈاکٹر تقی الدین ہلالی مراکشی حفظ اللہ کی رائے پر نقد ہے، اور مجلہ جامعہ سلفیہ میں قسط وار شائع ہوا ہے۔ تطور الشعوب والدیانات فی الہند و مجال الدعوہ الاسلامیہ فی حار عرب سن 1979 چند قسطیں مجلہ جامعہ سلفیہ میں شائع ہو چکی ہیں۔ الفرقہ الناجیہ والفرق الاسلامیہ الآخری عربی سن 1982 غیر مطبوع، اسلام اور عدد تشدد اردو 1984 مطبوع، بہجۃ النظر فی مصطلح اہل العصر عربی مطبوع، اہل تصوف کی کارستانیہ اردو 1986 مطبوع، الاحزاب السیاسیہ فی الاسلام عربی 1986 زیر طبع، علاوہ ازیں ماہنامہ محدث بنارس کی اس کے پورے زمانہ اشاعت میں یعنی 4.5 برس تک ایڈیٹری کے فرائض بھی انجام دیے۔ واللہ موفق واسمع الامور کلها بید ربنا تقبلہ منا الحسن وانبتہ نباتا حسنا۔ زیر نظر کتاب کے بارے میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ فجعلہ شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا وجعل فیہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ اللہم صل وسلم وبارک علیہ وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وفجر لہم ینابیع الرحمہ والرضوان تفجیرا۔ اما بعد، یہ بڑی مسرت اور شادمانی کی بات ہے کہ ربیع الاول سن 1396 میں پاکستان کے اندر منعقدہ سیرت کانفرنس کے اختتام پر رابطہ عالم اسلامی نے سیرت کے موضوع پر مقالہ نویسی کا ایک عالمی مقابلہ منعقد کرنے کا اعلان کیا ہے، جس کا مقصد یہ ہے کہ اہل قلم میں ایک طرح کی امنگ اور ان کی فکری کاوشوں میں ایک طرح کی ہم آہنگی پیدا ہو۔ میرے خیال میں یہ بڑا مبارک قدم ہے، کیونکہ اگر گہرائی سے جائزہ لیا جائے تو معلوم ہوگا کہ در حقیقت سیرت نبوی اور اسوہ محمدی ہی وہ واحد منبع ہے جس سے عالم اسلام کی زندگی اور انسانی معاشرے کی سعادت کے چشمے پھوٹتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر بے شمار درود و سلام ہو۔ پھر یہ میری سعادت و خوش بختی ہوگی کہ میں بھی اس مبارک مقابلے میں شرکت کروں، لیکن میری بساط ہی کیا ہے کہ میں سید الاولین و آخرین صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ پر روشنی ڈال سکوں۔ میں تو اپنی ساری خوش بختی و کامرانی اسی میں سمجھتا ہوں کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انوار کا کچھ حصہ نصیب ہو جائے، تاکہ میں تاریکیوں میں بھٹک کر ہلاک ہونے کے بجائے آپ کے ایک امتی کی حیثیت سے آپ کی روشن شاہراہ پر چلتا ہوا زندگی گزاروں، اور اسی راہ میں میری موت بھی آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی برکت سے اللہ تعالیٰ میرے گناہوں پر کلمِ عفو پھیر دے۔ ایک چھوٹی سی بات اپنی کتاب کے انداز تحریر کے متعلق بھی عرض کرنے کی ضرورت محسوس کر رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ میں نے کتاب لکھنے سے پہلے ہی یہ بات طے کر لی تھی کہ اسے بار خاطر بن جانے والے طول اور ادائیگی مقصود سے قاصر رہ جانے والے اختصار دونوں سے بچتے ہوئے متوسط درجے کی ضخامت میں مرتب کروں گا، لیکن جب کتب سیرت پر نگاہ ڈالی تو دیکھا کہ واقعات کی ترتیب اور جزئیات کی تفصیل میں بڑا اختلاف ہے۔ اس لیے میں نے فیصلہ کیا کہ جہاں جہاں ایسی صورت پیش آئے وہاں بحث کے ہر پہلو پر نظر دوڑا کر اور پھر بھرپور تحقیق کر کے جو نتیجہ اخذ کروں اسے اصل کتاب میں درج کر دوں، اور دلائل و شواہد کی تفصیلات اور ترجیح کے اسباب کا ذکر نہ کروں، ورنہ کتاب غیر مطلوب حد تک طویل ہو جائے گی۔ البتہ جہاں یہ اندیشہ ہو کہ میری تحقیق قارئین کے لیے حیرت و استعجاب کا باعث بنے گی، یا جن واقعات کے سلسلے میں عام اہل قلم نے کوئی ایسی تصویر پیش کی ہو جو میرے نقطۂ نظر سے صحیح نہ ہو، وہاں دلائل کی طرف بھی اشارہ کر دوں۔ یا اللہ میرے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائی مقدر فرما، تو یقیناً غفور و ودود ہے، عرش کا مالک ہے اور بزرگ و برتر ہے۔
صفی الرحمان مبارک پوری، جامعہ سلفیہ بنارس۔ عرب، محل وقوع اور قومیں۔ اب اصل کتاب کا جو ہے باب شروع ہو رہے ہیں۔ محل وقوع اور قومیں۔ سیرت نبوی در حقیقت اس پیغام ربانی کے عملی پرتاؤ سے عبارت ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی جمعیت کے سامنے پیش کیا تھا، اور جس کے ذریعے انسان کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں اور بندوں کی بندگی سے نکال کر خدا کی بندگی میں داخل کر دیا تھا۔ چونکہ اس سیرت طیبہ کی مکمل صورت گری ممکن نہیں جب تک کہ اس پیغام ربانی کے نزول سے پہلے کے حالات اور بعد کے حالات کا تقابل نہ کیا جائے، اس لیے اصل بحث سے پہلے پیش نظر باب میں اسلام سے پہلے کی عرب اقوام اور ان کے نشو و نما کی کیفیت بیان کرتے ہوئے ان حالات کا خاکہ پیش کیا جا رہا ہے جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تھی۔ عرب کا محل وقوع۔ لفظ عرب کے لغوی معنی ہے صحرا اور بے آب و گیا زمین۔ عہد قدیم سے یہ لفظ جزیرہ نمائے عرب اور اس میں بسنے والی قوموں پر بولا گیا ہے۔ عرب کے مغرب میں بحیرہ احمر اور جزیرہ نمائے سینا ہیں۔ مشرق میں خلیج عرب اور جنوبی عراق کا ایک بڑا حصہ ہے۔ جنوب میں بحر عرب ہے جو در حقیقت بحر ہند کا پھیلاؤ ہے۔ شمال میں ملک شام اور کسی قدر شمالی عراق ہے۔ ان میں سے بعض سرحدوں کے متعلق اختلاف بھی ہے۔ کل رقبے کا اندازہ 10 لاکھ سے 13 لاکھ مربع میل تک کیا گیا ہے۔ جزیرہ نمائے عرب طبعی اور جغرافیائی حیثیت سے بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ اندرونی طور پر یہ ہر چہار جانب سے صحرا اور ریگستان سے گھرا ہوا ہے، جس کی بدولت یہ ایسا محفوظ قلعہ بن گیا ہے کہ بیرونی قوموں کے لیے اس پر قبضہ کرنا اور اپنا اثر و نفوذ پھیلانا سخت مشکل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قلب جزیرۃ العرب کے باشندے عہد قدیم سے اپنے جملہ معاملات میں مکمل طور پر آزاد و مختار نظر آتے ہیں، حالانکہ یہ ایسی دو عظیم طاقتوں کے ہمسایہ تھے کہ اگر یہ ٹھوس قدرتی رکاوٹ نہ ہوتی تو ان کے حملے روک لینا باشندگان عرب کے بس کی بات نہ تھی۔ بیرونی طور پر جزیرہ نمائے عرب پرانی دنیا کے تمام معلوم براعظموں کے بیچوں بیچ واقع ہے اور خشکی اور سمندر دونوں راستوں سے ان کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اس کا شمال مغربی گوشہ براعظم افریقہ میں داخلے کا دروازہ ہے، شمال مشرقی گوشہ یورپ کی کنجی ہے، مشرقی گوشہ ایران، وسط ایشیا اور مشرق بعید کے دروازے کھولتا ہے اور ہندوستان اور چین تک پہنچاتا ہے۔ اسی طرح ہر براعظم سمندر کے راستے بھی جزیرہ نمائے عرب سے جڑا ہوا ہے اور ان کے جہاز عرب بندرگاہوں پر براہ راست لنگر انداز ہوتے ہیں۔ اس جغرافیائی محل وقوع کی وجہ سے جزیرۃ العرب کے شمالی اور جنوبی گوشے مختلف قوموں کی آماجگاہ اور تجارت و ثقافت اور فنون و مذاہب کے لیے لین دین کا مرکز رہ چکے ہیں۔ عرب قومیں۔ مورخین نے نسلی اعتبار سے عرب اقوام کی 3 قسمیں قرار دی ہیں۔ عرب بائدہ یعنی وہ قدیم عرب قبائل اور قومیں جو بالکل ناپید ہو گئیں اور ان کے متعلق ضروری تفصیلات بھی دستیاب نہیں، مثلا عاد، سمود، سم، جدیس، عمالقہ وغیرہ۔ عرب آریہ یعنی وہ عرب قبائل جو یعرب بن یشجب بن قحطان کی نسل سے ہیں، انہیں قحطانی عرب کہا جاتا ہے۔ عرب مستعربہ یعنی وہ عرب قبائل جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہیں، انہیں عدنانی عرب کہا جاتا ہے۔ عرب عربہ یعنی قحطانی عرب کا اصل گہوارہ ملک یمن تھا۔ یہیں ان کے خاندان اور قبیلے مختلف شاخوں میں پھوٹے، پھیلے اور بڑھے۔ ان میں سے 2 قبیلوں نے بڑی شہرت حاصل کی۔ حمیر جس کی مشہور شاخیں زید الجمہور، قزاع اور ثقاسق ہیں، کہلان جس کی مشہور شاخیں ہمدان، انمار، تئی، مزہج، کندہ، لخم، جذام، ازد، آس، خزرج اور اولاد جفنہ، جنہوں نے آگے چل کر ملک شام کے اطراف میں بادشاہت قائم کی اور آل غسان کے نام سے مشہور ہوئے۔ عام کہلانی قبائل نے بعد میں یمن چھوڑ دیا اور جزیرۃ العرب کے مختلف اطراف میں پھیل گئے۔ ان کے عمومی ترک وطن کا واقعہ سیل ارم سے کسی قدر پہلے اس وقت پیش آیا جب رومیوں نے مصر و شام پر قبضہ کر کے اہل یمن کی تجارت کے بحری راستے پر اپنا تسلط جما لیا اور بری شاہراہ کی سہولیات غارت کر کے اپنا دباؤ اس قدر بڑھا دیا کہ کہلانیوں کی تجارت تباہ ہو کر رہ گئی۔ کچھ عجیب نہیں کہ کہلانی اور حمیری خاندانوں میں چشمک بھی رہی ہو اور یہ بھی کہلانیوں کے ترک وطن کا ایک مؤثر سبب بنی ہو۔ اس کا اشارہ اس سے بھی ملتا ہے کہ کہلانی قبائل نے تو ترک وطن کیا لیکن حمیری قبائل اپنی جگہ پر برقرار رہے۔
جن کہلانی قبائل نے ترک وطن کیا، ان کی 4 قسمیں کی جا سکتی ہیں۔ ازد، انہوں نے اپنے سردار عمران بن عمرو رضی کیا کے مشورے پر ترک وطن کیا۔ پہلے تو یہ یمن ہی میں ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتے رہے اور حالات کا پتہ لگانے کے لیے آگے آگے ہراول دستوں کو بھیجتے رہے، لیکن آخر کار شمال کا رخ کیا اور پھر مختلف شاخیں گھومتے گھماتے مختلف جگہ دائمی طور پر سکونت پذیر ہو گئیں۔ اس کی تفصیل درج ذیل ہے۔ اس نے ثعلبہ بن عمرو، اس نے اولاً حجاز کا رخ کیا اور ثعلبیہ ارضی کار کے درمیان اقامت اختیار کی۔ جب اس کی اولاد بڑی ہو گئی اور خاندان مضبوط ہو گیا تو مدینہ کی طرف کوچ کیا اور اسی کو اپنا وطن بنا لیا۔ اسی ثعلبہ کی نسل سے اوس اور خزرج ہیں۔ ثعلبہ کے صاحبزادے حارثہ کے بیٹے ہیں۔ حارثہ بن عمرو یعنی خزاعہ اور اس کی اولاد، یہ لوگ پہلے سرزمین حجاز میں گردش کرتے ہوئے مرہ زہران میں خیمہ زن ہوئے، پھر حرم پر دعویٰ بول دیا اور بنو جرہم کو نکال کر خود مکہ میں بود و باش اختیار کر لی۔ عمران بن عمر، اس نے اور اس کی اولاد نے عمان میں سکونت اختیار کی، اس لیے یہ لوگ ازد عمان کہلاتے ہیں۔ نصر بن ازد، اس سے تعلق رکھنے والے قبائل نے تہامہ میں قیام کیا، یہ لوگ ازد شنوءہ کہلاتے ہیں۔ جفنہ بن عمرو، اس نے ملک شام کا رخ کیا اور اپنی اولاد سمیت وہیں متوطن ہو گیا، یہی شخص غسانی بادشاہوں کا جد اعلیٰ ہے۔ انہیں آل غسان اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان لوگوں نے شام منتقل ہونے سے پہلے حجاز میں غسان نامی ایک چشمے پر کچھ عرصہ قیام کیا تھا۔ لخم و جذام، ان ہی لخمیوں میں نصر بن ربیعہ تھا جو حیرہ کے شاہان آل منذر کا جد اعلیٰ ہے۔ بنوتی، اس قبیلہ نے بنو ازد کے ترک وطن کے بعد شمال کا رخ کیا اور عجا اور سلمہ نامی 2 پہاڑیوں کے اطراف میں مستقل طور پر سکونت پذیر ہو گیا، یہاں تک کہ یہ دونوں پہاڑیاں قبیلہ تئی کی نسبت سے مشہور ہو گئیں۔ کندا، یہ لوگ پہلے بحرین موجودہ الاحساء میں خیمہ زن ہوئے، لیکن مجبوراً وہاں سے دستکش ہو کر حضرموت گئے، مگر وہاں بھی امان نہ ملی اور آخرکار نجد میں ڈیرے ڈالنے پڑے۔ یہاں ان لوگوں نے ایک عظیم الشان حکومت کی داغ پھیل ڈالی، مگر یہ حکومت پائیدار نہ ثابت ہوئی اور اس کے آثار جلد ہی ناپید ہو گئے۔ کاہلان کے علاوہ حمیاٹ کا بھی صرف ایک قبیلہ قزاعہ ایسا ہے جس کا امیری ہونا بھی مختلف ہی ہے، جس نے یمن سے ترک وطن کر کے حدود عراق میں بادیہ سماء کے اندر بود و باش اختیار کی۔ عرب مستعربہ، ان کے جد اعلیٰ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اصلاً عراق کے ایک شہر پور کے باشندے تھے۔ یہ شہر دریائے فرات کے مغربی ساحل پر کوفے کے قریب واقع تھا۔ اس کی کھدائی کے دوران جو کتبات برآمد ہوئے ہیں، ان سے اس شہر کے متعلق بہت سی تفصیلات منظر عام پر آئی ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کی بعض تفصیلات اور باشندگان ملک کے دینی اور اجتماعی حالات سے بھی پردہ ہٹا ہے۔ یہ معلوم ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہاں سے ہجرت کر کے شہر خران تشریف لے گئے تھے اور پھر وہاں سے فلسطین جا کر اسی ملک کو اپنی پیغمبرانہ سرگرمیوں کا مرکز بنا لیا تھا اور دعوت و تبلیغ کے لیے یہیں سے اندرون و بیرون ملک مصروف تگ و تاز رہا کرتے تھے۔ ایک بار آپ مصر تشریف لے گئے، فرعون نے آپ کی بیوی حضرت سارہ کی کیفیت سنی تو ان کے بارے میں بد نیت ہو گیا اور اپنے دربار میں برے ارادے سے بلایا، لیکن اللہ نے حضرت سارہ کی دعا کے نتیجے میں غیبی طور پر فرعون کی ایسی گرفت کی کہ وہ ہاتھ پاؤں مارنے اور پھینکنے لگا۔ اس کی نیت بد اس کے منہ پر مار دی گئی اور وہ حادثے کی نوعیت سے سمجھ گیا کہ حضرت سارہ اللہ تعالیٰ کی نہایت خاص اور مقرب بندی ہیں، اور وہ حضرت سارہ کی اس خصوصیت سے اس قدر متاثر ہوا کہ اپنی بیٹی ہاجرہ کو ان کی خدمت میں دے دیا۔ پھر حضرت سارہ نے حضرت ہاجرہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجیت میں دے دیا۔ یہ حاشیہ ہے، اگر آپ ان کو پڑھنا چاہیں۔ آگے چلتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت سارہ اور حضرت ہاجرہ کو ہمراہ لے کر فلسطین واپس تشریف لائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہاجرہ علیہ السلام کے وطن سے ایک فرزند ارجمند اسماعیل علیہ السلام عطا فرمایا، لیکن اس پر حضرت سارہ کو جو بے اولاد تھیں بڑی غیرت آئی اور انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مجبور کیا کہ حضرت ہاجرہ کو ان کے نوزائیدہ بچے سمیت جلا وطن کر دیں۔ حالات نے ایسا رخ اختیار کیا کہ انہیں حضرت سارہ کی بات ماننی پڑی اور وہ حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ہمراہ لے کر حجاز تشریف لے گئے اور وہاں ایک بے آب و گیا وادی میں بیت اللہ شریف کے قریب ٹھہرا دیا۔ اس وقت بیت اللہ شریف نہ تھا، صرف ٹیلے کی طرح ابھری ہوئی زمین تھی۔ سیلاب آتا تھا تو دائیں بائیں سے
کترا کر نکل جاتا تھا۔ وہیں مسجد حرام کے بالائی حصے میں زمزم کے پاس ایک بہت بڑا درخت تھا۔ آپ نے اسی درخت کے پاس حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑا تھا۔ اس وقت مکہ میں نہ پانی تھا نہ آدم اور آدم ذات، اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک توشہ دان میں کھجور اور ایک مشکیزے میں پانی رکھ دیا۔ اس کے بعد فلسطین واپس چلے گئے، لیکن چند ہی دن میں کھجور اور پانی ختم ہو گیا اور سخت مشکل پیش آئی، مگر اس مشکل وقت پر اللہ کے فضل سے زمزم کا چشمہ پھوٹا اور ایک عرصہ تک کے لیے سامان رزق اور متاع حیات بن گیا۔ تفصیلات معلوم و معروف ہیں۔ کچھ عرصہ بعد یمن سے ایک قبیلہ آیا جسے تاریخ میں جرہم ثانی کہا جاتا ہے۔ یہ قبیلہ اسماعیل علیہ السلام کی ماں سے اجازت لے کر مکہ میں ٹھہر گیا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ قبیلہ پہلے مکہ کے گرد و پیش کی وادیوں میں سکونت پذیر تھا۔ صحیح بخاری میں اتنی صراحت موجود ہے کہ رہائش کی غرض سے یہ لوگ مکہ میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی آمد کے بعد اور ان کے جوان ہونے سے پہلے وارد ہوئے تھے، لیکن اس وادی سے ان کا گزر اس سے پہلے بھی ہوا کرتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے متروکات کی نگہداشت کے لیے وقتاً فوقتاً مکہ تشریف لایا کرتے تھے، لیکن یہ معلوم نہ ہو سکا کہ اس طرح ان کی آمد کتنی بار ہوئی۔ البتہ تاریخ ماخذ میں 4 بار ان کی آمد کی تفصیل محفوظ ہے، جو یہ ہے۔ قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں دکھلایا کہ وہ اپنے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں۔ یہ خواب ایک طرح کا حکم الہی تھا اور باپ بیٹے دونوں اس حکم الہی کی تعمیل کے لیے تیار ہو گئے۔ جب دونوں نے تسر تسلیم خم کر دیا اور باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا تو اللہ نے پکارا، اے ابراہیم، تم نے خواب کو سچ کر دکھایا، ہم نیکوکاروں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔ یقیناً یہ کھلی ہوئی آزمائش تھی اور اللہ نے انہیں فدیے میں ایک عظیم ذبیحہ عطا فرمایا۔ مجموعہ بائبل کی کتاب پیدائش میں مذکور ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام سے 13 سال بڑے تھے، اور قرآن کا سیاق بتلاتا ہے کہ یہ واقعہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے پیش آیا تھا، کیونکہ پورا واقعہ بیان کر چکنے کے بعد حضرت اسحاق علیہ السلام کی پیدائش کی بشارت کا ذکر ہے۔ اس واقعے سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے جوان ہونے سے پہلے کم از کم ایک بار حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکے کا سفر ضرور کیا تھا۔ بقیہ 3 سفروں کی تفصیل صحیح بخاری کی ایک طویل روایت میں ہے جو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً مروی ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام جب جوان ہو گئے، جرہم سے عربی سیکھ لی اور ان کی نگاہوں میں جچنے لگے تو ان لوگوں نے اپنے خاندان کی ایک خاتون سے آپ کی شادی کر دی۔ اسی دوران حضرت حاجرہ کا انتقال ہو گیا۔ ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خیال ہوا کہ اپنا ترکہ دیکھنا چاہیے، چنانچہ وہ مکہ تشریف لے گئے، لیکن حضرت اسماعیل سے ملاقات نہ ہوئی۔ بہو سے حالات دریافت کیے، اس نے تنگ دستی کی شکایت کی۔ آپ نے وصیت کی کہ اسماعیل علیہ السلام آئیں تو کہنا اپنے دروازے کی چوکھٹ بدل دیں۔ اس وصیت کا مطلب حضرت اسماعیل علیہ السلام سمجھ گئے۔ بیوی کو طلاق دے دی اور ایک دوسری عورت سے شادی کر لی جو جرہم کے سردار مزاز بن عمرو کی صاحبزادی تھی۔ اس دوسری شادی کے بعد ایک بار پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ تشریف لے گئے، مگر اس دفعہ بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ملاقات نہ ہوئی۔ بہو سے احوال دریافت کیے تو اس نے اللہ کی حمد و ثنا کی۔ آپ نے وصیت کی کہ اسماعیل علیہ السلام اپنے دروازے کی چوکھٹ برقرار رکھیں اور فلسطین واپس ہو گئے۔ اس کے بعد پھر تشریف لائے تو اسماعیل علیہ السلام زمزم کے قریب درخت کے نیچے تیر گھڑ رہے تھے، دیکھتے ہی لپک پڑے، اور وہی کیا جو ایسے موقع پر ایک باپ اپنے بیٹے کے ساتھ اور بیٹا باپ کے ساتھ کرتا ہے۔ یہ ملاقات اتنے طویل عرصے کے بعد ہوئی تھی کہ ایک نرم دل اور شفیق باپ اپنے بیٹے سے اور ایک اطاعت شعار بیٹا اپنے باپ سے بمشکل ہی اتنی لمبی جدائی برداشت کر سکتا ہے۔ اسی دفعہ دونوں نے مل کر خانہ کعبہ کی تعمیر کیا، بنیاد کھود کر دیواریں اٹھائیں اور ابراہیم علیہ السلام نے ساری دنیا کے لوگوں کو حج کے لیے آواز دی۔ اللہ تعالیٰ نے مزاج کی صاحبزادی سے اسماعیل علیہ السلام کو 12 بیٹے عطا فرمائے، جن کے نام یہ ہیں: نابت یا نبایوت، کیداد، اوبائل، مبشام، مشمع، دوما، میشا، حدد، تیمہ، یتور، نفیس، قائدمان۔ ان 12 بیٹوں سے 12 قبیلے وجود میں آئے اور سب نے مکہ ہی میں بود و باش اختیار کی۔ ان کی معیشت کا دار و مدار زیادہ تر یمن اور مصر اور شام کی تجارت پر تھا۔ بعد میں یہ قبائل جزیرۃ العرب کے مختلف اطراف میں بلکہ بیرون عرب بھی پھیل گئے اور ان کے حالات زمانے کی دبیز تاریکیوں میں دب کر رہ گئے۔ صرف نابت اور کیدار کی اولاد اس گمنامی سے مستثنیٰ ہے۔ نبطیوں کے تمدن کو شمالی حجاز سے فروغ اور عروج حاصل ہوا۔ انہوں نے ایک طاقتور حکومت قائم کر کے گرد و پیش کے لوگوں کو اپنا باج گزار بنا لیا۔ بطرہ ان کا دارالحکومت تھا۔
کسی کو ان کے مقابلے کی تاب نہ تھی۔ پھر رومیوں کا دور آیا اور انہوں نے نبطیوں کو قصہ پارینہ بنا دیا۔ مولانا سید سلیمان ندوی نے ایک دلچسپ بحث اور گہری تحقیق کے بعد ثابت کیا ہے کہ آل غسان اور انصار یعنی اوس و خزرج قحطانی عرب نہ تھے، بلکہ اس علاقے میں نابت بن اسماعیل علیہ السلام کی جو نسل بچی کھچی رہ گئی تھی وہی تھے۔ کیدار بن اسماعیل علیہ السلام کی نسل مکہ ہی میں پھلتی پھولتی رہی، یہاں تک کہ عدنان اور پھر ان کے بیٹے معد کا زمانہ آ گیا۔ عدنانی عرب کا سلسلہ نسب صحیح طور پر یہیں تک محفوظ ہے۔ عدنان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلہ نسب میں 21ویں پشت پر پڑتے ہیں۔ روایتوں میں بیان کیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنا سلسلہ نسب ذکر فرماتے تو عدنان پر پہنچ کر رک جاتے اور آگے نہ بڑھتے۔ فرماتے کہ ماہرین انساب غلط کہتے ہیں، مگر علماء کی ایک جماعت کا خیال ہے کہ عدنان سے آگے بھی نسب بیان کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے اس روایت کو ضعیف قرار دیا ہے۔ ان کی تحقیق کے مطابق عدنان اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے درمیان 40 پشتیں ہیں۔ بہرحال معد کے بیٹے نزار سے جن کے متعلق کہا جاتا ہے کہ ان کے علاوہ معد کی کوئی اولاد نہ تھی، کئی خاندان وجود میں آئے۔ در حقیقت نزار کے 4 بیٹے تھے اور ہر بیٹا ایک بڑے قبیلے کی بنیاد ثابت ہوا۔ چاروں کے نام یہ ہیں: یاد، انمار، ربیہ اور مزر۔ ان میں سے مؤخر ذکر 2 قبیلوں کی شاخیں اور شاخوں کی شاخیں بہت زیادہ ہوئیں، چنانچہ ربیہ سے اسد بن ربیہ، عنزا، عبدالقیس، وائل، بکر، تغلب اور بنو حنیفہ وغیرہ وجود میں آئے۔ مزر کی اولاد 2 بڑے قبیلوں میں تقسیم ہوئی: قیس ایلان بن مزر، الیاس بن مزر۔ قیس ایلان سے بنو سلیم، بنو حوازن، بنو غطفان، غطفان سے ابس، زبیان، اشجع اور غنی بن عاصر کے قبائل وجود میں آئے۔ الیاس بن مزر سے تمیم بن مرہ، حذیل بن مدرکہ، بنو اسد بن خزیمہ اور کنانہ بن خزیمہ کے قبائل وجود میں آئے۔ پھر کنانہ سے قریش کا قبیلہ وجود میں آیا۔ یہ قبیلہ فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ کی اولاد ہے۔ پھر قریش میں مختلف شاخوں میں تقسیم ہوئے۔ مشہور قریشی شاخوں کے نام یہ ہیں: جمحہ، سہم، عدی، مخزوم، تیم، زہرہ اور قصی بن کلاب کے خاندان، یعنی عبدالدار، اسد بن عبدالعزیٰ اور عبد مناف، یہ تینوں قصی کے بیٹے تھے۔ ان میں سے عبد مناف کے 4 بیٹے ہوئے جن سے 4 ذیلی قبیلے وجود میں آئے، یعنی عبد شمس، نوفل، مطلب اور ہاشم۔ انہیں ہاشم کی نسل سے اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے اسماعیل علیہ السلام کا انتخاب فرمایا، پھر اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کنانہ کو منتخب کیا اور کنانہ کی نسل سے قریش کو چنا، پھر قریش میں سے بنو ہاشم کا انتخاب کیا اور بنو ہاشم میں سے میرا انتخاب کیا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے خلق کی تخلیق فرمائی تو مجھے سب سے اچھے گروہ میں بنایا، پھر ان کے بھی 2 گروہوں میں سے زیادہ اچھے گروہ کے اندر رکھا، پھر قبائل کو چنا تو مجھے سب سے اچھے قبیلے کے اندر بنایا، پھر گھرانوں کو چنا، مجھے سب سے اچھے گھرانے میں بنایا، لہٰذا میں اپنی ذات کے اعتبار سے بھی سب سے اچھا ہوں اور اپنے گھرانے کے اعتبار سے بھی سب سے بہتر ہوں۔ بہرحال عدنان کی نسل جب زیادہ بڑھ گئی تو وہ چارے پانی کی تلاش میں عرب کے مختلف اطراف میں بکھر گئی، چنانچہ قبیلہ عبدالقیس نے، بکر بن وائل کی کئی شاخوں نے اور بنو تمیم کے خاندانوں نے بحران کا رخ کیا اور اسی علاقے میں جا بسے۔ بنو حنیفہ بن صعب بن علی بن بکر نے یمامہ کا رخ کیا اور اس کے مرکز حجر میں سکونت پذیر ہو گئے۔ بکر بن وائل کی بقیہ شاخوں نے یمامہ سے لے کر بحرین، ساحل کاظمہ، خلیج، سواد عراق، اوبلہ اور ہیت تک کے علاقوں میں بود و باش اختیار کی۔ بنو تغلب جزیرہ فراتیہ میں اقامت گزین ہوئے، البتہ ان کی بعض شاخوں نے بنو بکر کے ساتھ سکونت اختیار کی۔ بنو تمیم نے بادیہ بصرہ کو اپنا وطن بنایا۔ بنو سلیم نے مدینہ کے قریب ڈیرے ڈالے، ان کا مسکن وادی القریٰ سے شروع ہو کر خیبر اور مدینہ کے مشرق سے گزرتا ہوا حرہ بن سلیم سے متصل 2 پہاڑوں تک منتہی ہوتا ہے۔ بنو ثقیف نے طائف کو وطن بنا لیا اور بنو حوازن نے مکہ کے مشرق میں وادی اوطاس کے گرد و پیش ڈیرے ڈالے، ان کا مسکن مکہ، بصرہ، شاہراہ پر واقع ہے۔ بنو اسد تیمہ کے مشرق اور کوفہ کے مغرب میں ہوئے، ان کے اور تیمہ کے درمیان بنوتی کا ایک خاندان 72 آباد تھا۔ بنو اسد کی آبادی اور کوفے کے درمیان 5 دن کی مسافت تھی۔ بنو زبیان تیمہ کے قریب حوران کے اطراف میں آباد ہوئے۔ تہامہ میں بنو کنانہ کے خاندان رہ گئے تھے، ان میں سے کرشی خاندانوں کی بود و باش مکہ اور اس کے اطراف میں تھی۔ یہ لوگ پراگندہ تھے، ان کی کوئی شرازہ بندی نہ تھی، تا آنکہ قصی بن کلاب ابھر کر منظر عام پر آیا اور قریشیوں کو متحد کر کے شرف و عزت اور بلندی و وقار سے بہرہ ور کیا۔ یہ نقشہ ہے۔
ابتدائے نبوت کے زمانے کا عرب، خط کشیدہ الفاظ و مقامات کے نام ہیں۔ خط کشیدہ الفاظ مقامات کے نام ہیں، باقی قبائل کے نام ہیں۔ مقامات طرب، بجیلہ، نجران اور یہ قبیلے۔ عرب حکومتیں اور سرداریاں۔ اسلام سے پہلے عرب کے جو حالات تھے ان پر گفتگو کرتے ہوئے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ وہاں کی حکومتوں، سرداریوں اور مذاہب و دیان کا بھی ایک مختصر سا خاکہ پیش کر دیا جائے تاکہ ظہور اسلام کے وقت جو پوزیشن تھی وہ بآسانی سمجھ میں آ سکے۔ جس وقت جزیرۃ العرب پر خورشید اسلام کی تابناک شعاعیں ذو فگن ہوئیں، وہاں دو قسم کے حکمران تھے، ایک تاج پوش بادشاہ جو در حقیقت مکمل طور پر آزاد و مختار نہ تھے، اور دوسرے قبائلی سردار جنہیں اختیارات و امتیازات کے اعتبار سے وہی حیثیت حاصل تھی جو تاج پوش بادشاہوں کی تھی، لیکن ان کی اکثریت کو ایک مزید امتیاز یہ بھی حاصل تھا کہ وہ پورے طور پر آزاد و خود مختار تھے۔ تاج پوش حکمران یہ تھے: شاہان یمن، شاہان آل غسان شام اور شاہان ہیرا عراق۔ بقیہ عرب حکمران تاج پوش نہ تھے۔ یمن کی بادشاہی۔ عربہ میں سے جو قدیم ترین یمانی قوم معلوم ہو سکی وہ قوم سبا ہے۔ اور عراق سے جو کتبات برآمد ہوئے ہیں ان میں 2500 سال قبل مسیح اس قوم کا ذکر ملتا ہے، لیکن اس کے عروج کا زمانہ 11 صدی قبل مسیح سے شروع ہوتا ہے۔ اس کی تاریخ کے اہم ادوار یہ ہیں: سن 650 قبل مسیح سے پہلے کا دور۔ اس دور میں شاہان سبا کا لقب مقرب سبا تھا۔ ان کا پایہ تخت سروا تھا، جس کے کھنڈر آج بھی معرب کے مغرب میں ایک دن کی راہ پر پائے جاتے ہیں اور خریبہ کے نام سے مشہور ہیں۔ اسی دور میں معرب کے مشہور بند کی بنیاد رکھی گئی، جس سے یمن کی تاریخ میں بڑی اہمیت حاصل ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس دور میں سلطنت سبا کو اس قدر عروج حاصل ہوا کہ انہوں نے عرب کے اندر اور عرب سے باہر جگہ جگہ اپنی نو آبادیاں قائم کر لی تھیں۔ سن 650 قبل مسیح سے 115 قبل مسیح تک کا دور۔ اس دور میں سبا کے بادشاہوں نے مکرب کا لفظ چھوڑ کر ملک یعنی بادشاہ کا لقب اختیار کر لیا اور سرواہ کے بجائے معرب کو اپنا دارالسلطنت بنایا۔ اس شہر کے کھنڈر آج بھی صنعاء کے 60 میل مشرق میں پائے جاتے ہیں۔ سن 115 قبل مسیح سے سن 300 عیسوی تک کا دور۔ اس دور میں سبا کی مملکت پر قبیلہ حمیر کو غلبہ حاصل رہا۔ اس نے معرب کے بجائے ریدان کو اپنا پایہ تخت بنایا۔ پھر ریدان کا نام ظفار پڑ گیا، جس کے کھنڈرات آج بھی شہر یریم کے قریب ایک مدور پہاڑی پر پائے جاتے ہیں۔ یہی دور ہے جس میں قوم سبا کا زوال شروع ہوا۔ پہلے نبطیوں نے شمالی حجاز پر اپنا اقتدار قائم کر کے سبا کو ان کی نو آبادیوں سے نکال باہر کیا۔ پھر رومیوں نے مصر و شام اور شمالی حجاز پر قبضہ کر کے ان کی تجارت کے بحری راستے کو مخدوش کر دیا، اور اس طرح ان کی تجارت رفتہ رفتہ تباہ ہو گئی۔ ادھر قحطانی قبائل خود بھی باہم دست و گریباں تھے۔ ان حالات کا نتیجہ یہ ہوا کہ قحطانی قبائل اپنا وطن چھوڑ کر ادھر ادھر پراگندہ ہو گئے۔ سن 300 عیسوی کے بعد سے آغاز اسلام تک کا دور۔ اس دور میں یمن کے اندر مسلسل اضطراب و انتشار برپا رہا، انقلابات آئے، خانہ جنگیاں ہوئیں اور بیرونی قوموں کو مداخلت کے مواقع ہاتھ آئے، حتیٰ کہ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ یمن کی آزادی سلب ہو گئی۔ چنانچہ یہی دور ہے جس میں رومیوں نے عدن پر فوجی تسلط قائم کیا اور ان کی مدد سے حبشیوں نے حمیر و حمدان کی باہمی کشاکش کا فائدہ اٹھاتے ہوئے سن 340 میں پہلی بار یمن پر قبضہ کیا اور سن 378 تک برقرار رہا۔ اس کے بعد یمن کی آزادی تو بحال ہو گئی، مگر معارب کے مشہور بند میں رخنے پڑنا شروع ہو گئے، یہاں تک کہ بالآخر سن 450 یا 451 میں بند ٹوٹ گیا اور وہ عظیم سیلاب آیا جس کا ذکر قرآن مجید سورہ سبا میں سیل ارم کے نام سے کیا گیا ہے۔ یہ بڑا زبردست حادثہ تھا۔ اس کے نتیجے میں بستیوں کی بستیاں ویران ہو گئیں اور بہت سے قبائل ادھر ادھر بکھر گئے۔ پھر سن 523 میں عیسوی میں ایک اور سنگین حادثہ پیش آیا، یعنی یمن کے یہودی بادشاہ ذو نواس نے نجران کے عیسائیوں پر ایک ہیبت ناک حملہ کر کے انہیں عیسائی مذہب چھوڑنے پر مجبور کرنا چاہا، اور جب وہ اس پر آمادہ نہ ہوئے تو ذو نواس نے خندقیں کھدوا کر انہیں بھڑکتی ہوئی آگ کے پلاؤ میں جھونک دیا۔ قرآن مجید نے سورہ بروج کی آیات قتل اصحاب الاخدود میں اسی لرزاخیز واقعے کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اس واقعہ کا نتیجہ یہ ہوا کہ عیسائیت جو رومی بادشاہوں کی قیادت میں بلاد عرب کی فتوحات اور تصحیح و سندھی کے لیے پہلے ہی سے چست و چابک دست تھے، انتقام لینے پر تل گئے اور حبشیوں کو یمن پر حملے کی ترغیب دیتے ہوئے انہیں بحری بیڑا مہیا کیا۔ حبشیوں نے رومیوں کی شہ پر
پا کر سن 525 میں اریات کی زیر قیادت 70,000 فوج سے یمن پر دوبارہ قبضہ کر لیا۔ قبضہ کے بعد ابتدا تو شاہ حبش کے گورنر کی حیثیت سے اریات نے یمن پر حکمرانی کی، لیکن پھر بھی اس کی فوج کے ایک ماتحت کمانڈر ابرہہ نے اسے قتل کر کے خود اقتدار پر قبضہ کر لیا اور شاہ حبش کو بھی اپنے تصور پر راضی کر لیا۔ یہ وہی ابرہہ ہے جس نے بعد میں خانہ کعبہ کو ڈھانے کی کوشش کی اور ایک لشکر جرار کے علاوہ چند ہاتھیوں کو بھی فوج کشی کے لیے ساتھ لایا، جس کی وجہ سے یہ لشکر اصحاب فیل کے نام سے مشہور ہو گیا۔ ادھر واقعہ فیل میں حبشیوں کی جو تباہی ہوئی، اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اہل یمن نے حکومت فارس سے مدد مانگی اور حبشیوں کے خلاف علم بغاوت بلند کر کے سیف ذی یزن حمیری کے بیٹے مادی کرب کی قیادت میں حبشیوں کو ملک سے نکال باہر کیا اور ایک آزاد و خود مختار قوم کو حیثیت سے مادی کرب کو اپنا بادشاہ منتخب کر لیا۔ یہ سن 575 کا واقعہ ہے۔ آزادی کے بعد مادی کرب نے کچھ حبشیوں کو اپنی خدمت اور شاہی جلوہ کی زینت کے لیے روک لیا، لیکن یہ شوق مہنگا ثابت ہوا۔ ان حبشیوں نے ایک روز مادی کرب کو دھوکے سے قتل کر کے ذی یزن کے خاندان سے حکمرانی کا چراغ ہمیشہ کے لیے گل کر دیا۔ ادھر کسریٰ نے اس صورتحال کا فائدہ اٹھاتے ہوئے صنعا پر ایک فارسی النسل گورنر مقرر کر کے یمن کو فارس کا ایک صوبہ بنا لیا۔ اس کے بعد یمن پر یکے بعد دیگرے فارسی گورنروں کا تقرر ہوتا رہا، یہاں تک کہ آخری گورنر بازان نے سن 628 میں اسلام قبول کر لیا اور اس کے ساتھ ہی یمن فارسی اقتدار سے آزاد ہو کر اسلام کی عملداری میں آ گیا۔